بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ سورہ فاطر کی دوسری ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے یا کسی قوم کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے کسی کے اوپر، کسی انسان یا کسی قوم کے اوپر، تو اس دروازے کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب، بڑی پاور والا، بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا۔ اس کو بڑا پتہ ہے کہ میں نے اپنی رحمت کس کو کب اور کہاں پہ پہنچانی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کسی بندے پہ، کسی انسان پہ کرنی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر صرف ہمیں یہ ایک ہی آیت سمجھ آ جائے تو ساری زندگی کے لیے ہمارا دل سکون میں نہ آ جائے۔ کتنے ہی گلے شکوے ہمیں ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ایون کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے ہی بہن بھائیوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی ہمسایوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے اوپر کچھ امیدیں لگائی ہوتی ہیں اور وہ ان امیدوں پہ بیچارے پورا نہیں اتر سکتے۔ تو بجائے کہ اپنے آپ کو بندہ کوسے کہ میں نے اس کے اوپر یہ امید ہی کیوں لگائی، ہم ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ دل میں ان کے بارے میں گرج، بغض اور عداوت رکھ لیتے ہیں۔ جی اس نے تو میرا رشتہ نہیں ہونے دیا، میری بیٹی کا رشتہ اس نے نہیں ہونے دیا، میری نوکری اور میرے رزق میں اس نے جادو کر دیا، میرے بچہ بیمار ہو گیا، فلانے نے نظر لگا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تم پر رحم کرنا چاہے اس رحم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس میں لا نفی جنس کا استعمال ہوا، جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کیا پتھر الہ ہو سکتا ہے؟ کیا بھیڑ بکری الہ ہو سکتی ہے؟ کیا زندہ یا مردہ الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لا نفی جنس کا ہے کہ ہر چیز کی نفی ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ الہ ہو سکتی ہے۔ جب لام نفی جنس کا استعمال ہو گیا ہے اس نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کہے جی اس میں عورت کا ذکر تو نہیں ہے، بھی عورت ہو، مرد ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، فل سٹاپ۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہا، تو اس رحم کے دروازے کو، اس رحمت کو کوئی تم سے ٹال نہیں سکتا۔ انسان بعض دفعہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ والی چیز نہ ملے لیکن اس کو مل جاتی ہے۔ اگر اپنے ارد گرد ذرا آپ نظر ڈالیں کہ یہ جتنی ہوا ہے، یہ جتنا پانی ہے، یا جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جتنی نعمتوں سے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یا جو سارا دن ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، کیا ان نعمتوں کے استعمال کرنے میں کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے؟ یا اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اللہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے تک اپنی رحمت پہنچا سکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں تکلیف پہنچائیں گے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ اس لیے پہنچانا چاہیں گے تاکہ پتہ تو چلے یہ بندہ مشکل میں کیا کرتا ہے، اس کو تکلیف آئے گی تو کیا کرے گا، بھوک آئے گی تو کیا کرے گا، خوف آئے گا تو کیا کرے گا، یہ جب پریشانی اور تکلیف میں کیسا بہیو کرے گا، تو یہ ٹیسٹ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان ہر چیزوں سے ہم ٹیسٹ کریں گے، بھوک بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، سونامی بھی آئے گی، زلزلہ بھی آئے گا، ہر طرح کی پریشانی آئے گی۔ دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔
تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آ گئی ہے، ذہنی ہے، جسمانی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے یا کوئی پیارا دور جا رہا ہے، کسی سے بچھڑنا پڑ رہا ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ جو لوگوں نے دکانیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی اس بابے کے پاس جاؤ، اس بابے کے پاس جاؤ، میرے پاس آؤ، تیرے پاس آؤ، یہ سب دکانیں ہیں لوگوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے جو شفا دے سکے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا وہ دیتا ہے. ہم اسباب کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر امید اور ان کے اوپر توکل نہیں کرتے. ہماری امید اور ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر اس کو روک دے تو اس کو لے کے آنے والا کوئی نہیں. اگر یہ نکتہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی میں کتنا سکون آ جائے. نہ کسی سے کوئی گلا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی پریشانی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو ہم حرکتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، ان کا ایک اثر ہے، ان کی ایک سمیل ہے، ان کا معاشرے میں ایک اثر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمندروں میں اور خشکیوں میں ہر جگہ پہ فساد پھیل گیا. کیوں؟ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے. تو بجائے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پہ پریشانی آئی ہے ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں، ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کس نے جادو کر دیا، کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے اوپر، کون ہمیں گور گور کے دیکھ رہا ہے، یہ فلانا ہمارے سے حسد کر رہا ہے، یہ نہیں ہونے دے رہا، یہ نہیں ہونے دے رہا، یہ میرا رشتہ نہیں ہونے دے رہا، یہ مجھے رزق نہیں لینے دے رہا، میری دکان اس نے بند کروا دی ہے. ہمیں لوگوں سے خوف ہے، لوگوں سے امیدیں ہیں. ہم آگے ہمارا مالک، ہمارا خالق کیا کہہ رہا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کسی بندے پہ کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس دروازے، اس رحمت کے دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو آگ میں پا لیا. جب اس کی قوم نے ان کو آگ میں پھینکا تو ان کی رحمت کو انہوں نے آگ میں پا لیا. یونس علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو مچھلی کے پیٹ میں پا لیا. کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی رحمت اپنے ایک بندے کو ایک 3 طرح کے اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک سمندر کا اندھیرا ہے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، کیا اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رحمت کو اپنے ایک ایسے بندے تک پہنچا دے جو کسی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، اس کو کوئی روک. مچھلی چاہے کہ یہ والی رحمت اللہ کی یونس تک نہ پہنچے، کیا مچھلی کامیاب ہوگی؟ نہیں. اگر سمندر یہ چاہے کہ میں نے یونس علیہ السلام کو آج ڈبونا ہی ڈبونا ہے، کیا وہ اس کام پہ قادر ہے؟ نہیں. اگر رات کی تاریکی یہ چاہے کہ یونس کہیں گم ہو جائے تاریکیوں میں تو یہ ممکن ہے؟ نہیں. اگر رات کی تاریکی یونس علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، سمندر کا پانی کچھ نہیں بگاڑ سکا، مچھلی کچھ نہیں بگاڑ سکی، یہ باقی کون سے لوگ ہیں؟ جو رحمت مجھے میرے رب نے دینی ہے وہ میرے تک پہنچے گی اور وہ پہنچ کے رہے گی. اگر وہ نہیں پہنچی تو مجھے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف. ہم نے اپنی ذہنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. جب یہ ذہنی سوچ ہماری تبدیل ہوگی تو ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کی رحمت کو میں نے اکٹھا کیسے کرنا ہے. ہم نے 3 چیزوں پہ فائنل بات کی تھی کہ بھئی سب سے پہلے تو ہمارے اندر تقوی آئے. پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اندر تقوی آ گیا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی پر رحم کتنا کر رہے ہیں. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا.
اور تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا یقین تو ہو، اللہ کی رحمت کی امید تو ہو. جب ہم یہ 3 کام کریں گے تو اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہمارے تک پہنچ جائے گی. اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ آج بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، آج بھی گائے دودھ دے رہی ہے، آج بھی سورج روشنی دے رہا ہے، آج بھی زمین اناج ہے اور پودے ہے اور جو ہریالی ہے وہ اگا رہی ہے. آج بھی ہمارے تک نوالا جو ہے نا ہمارے پیٹ تک پہنچ رہا ہے اور ہمارا پیٹ اس کو، ہمارا معدہ اس کو ہضم کر رہا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو مخاطب کر کے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. اس میں کچھ پوائنٹ ذرا سمجھنے والے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی رحمت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، جیسے بارش کو رحمت کہا گیا ہے، جب نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کے اوپر اسپیشل رحمت کا لیبل لگایا گیا ہے، ان سے نہیں کچھ مانگنا، وہ رحیم اور رحمان سے مانگنا ہے. ان دونوں رحمتوں میں فرق ہے. یہ رحمتیں اسباب ہیں ہمیں اللہ کی رحمت تک پہنچانے کے. جب ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت کو پا لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انسانیت رو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کے گریبان کو پھاڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، 100 سال کی لڑائی چل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو تعلیم دی تو وہ بائی بن گئے. تو انسانیت کو بچا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے، تو وہ رحمت ہوئی نا. تو بارش کو بھی رحمت کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو کہہ رہے ہیں کہ تو میری رحمت ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کے اوپر رحمت کا لیبل آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو رحمت کی 2 قسمیں ہوئی، ایک ہوئی مخلوق اور ایک ہوئی اللہ کی ذاتی. جو اللہ کی ذاتی ہے اس کی تو انتہا سوائے اللہ کی اور کوئی جانتا ہی نہیں. اور یہ جو مخلوق ہے اس کے 100 درجے ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے جس سے ہر درندہ بھی اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے کیا کہا ہے؟ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، اور تیرے سے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. اب جنت کو رحمت کہا گیا ہے اور جنت میں داخلے کے لیے بھی رحمت شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ، کسی بندے کا عمل اس کو جنت تک نہیں پہنچائے گا جب تک اس اللہ کی رحمت نہ اس کو ڈانپ لے. تو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں میرے پاس ہے 500 روپیہ، 5000 روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ، میں نے ایک پلاٹ لینا ہے. ایک گاؤں میں اگر میں پلاٹ لے رہا ہوں تو اس کی قیمت اور ہے، شہر میں لے رہا ہوں تو اور ہے، بڑے شہر میں لے رہا ہوں تو اور ہے، یا کسی ڈیفینس میں یا کوئی بحریہ ٹاؤن میں یا کوئی بڑے بڑے اچھے سوسائٹیوں میں لے رہا ہوں تو اس میں پلاٹ کی قیمت اور ہے. تو ہم نے اگر جنت میں 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ نہیں کوئی دے سکتا. آپ ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں تو آپ کے پاس اتنی نیکیاں جمع نہیں ہوں گی کہ آپ وہ 5 مرلے کا پلاٹ جنت میں لے سکیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے بندے کا عمل کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں عمل کریں ہی نہ، نہیں، عمل کریں گے تو وہ ہمیں اس چیز تک پہنچائے گا جو ہمیں جنت تک لے جائے گی، وہ اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا شمار محسنین میں کروائیں، ہم لوگوں پہ رحم کریں، ہم لوگوں پہ احسان کریں. جب ہم لوگوں پہ رحم کریں گے، لوگوں پہ احسان کریں گے تو ہمیں اللہ کی رحمت گھیر لے گی. جب ہمیں اللہ کی رحمت گھیر لے گی تو ہم اس کی رحمت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جنت کو انتی رحمتی. تو اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی رحمت تک جانے کے لیے، اور اللہ کی رحمت تب ملے گی جب ہم رحم کریں گے. اور میں کیسے پہچانوں کہ میں رحم کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یا میرے اندر رحم کتنا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور ہماری اس ویڈیو سیریز کے شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ ایسے پیرامیٹرز ڈیفائن کریں جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ بھی ہم کتنے پانی میں ہیں. حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ ہم نے اپنا حساب آج ہی کرنا ہے، کوئی کل بھی تو ہمارا حساب ہونا ہے نا. تو آج ہی ہم ذرا چیک کر لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں.
تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر رحم کتنا ہے، کیونکہ رحم ہوگا تو مجھے اللہ کی رحمت ڈانپے گی، اور مجھے اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کہا ہی رحمت ہے۔ تو جو ظالم ہے، جو سفاک ہے، جو مکار ہے، جو فراڈ کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، نہ اس سے اس کی ماں باپ محفوظ ہیں، نہ اس سے اس کے بہن بھائی محفوظ ہیں، نہ اس سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہے، وہ ہر طرح کا فساد کر رہا ہے، تو اس کا تو رحم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کون سی امید ہے؟ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے؟ اس کو اللہ کی رحمت کیسے ڈانپے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے اپنی رحمت لکھ دوں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیز کرے گا ان ساری چیزوں سے۔ تو میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میرے اندر رحم کتنا ہے؟ تاکہ میں اپنا رحم، جتنی مقدار میں میرا رحم ہے اتنی مقدار میں مجھے اللہ کی رحمت ملے گی، اور یہی وہ پیسے ہیں جس سے میں 5-10 مرلے کا پلاٹ لے سکتا ہوں۔ جتنی میرے اندر رحمت ہوگی، میرے اندر رحمت ہوگی، اتنی رحمت مجھے اللہ کی ملے گی، اور اس رحمت کو کلیکٹ کر کے میں جنت تک پہنچ جاؤں گا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر رحمت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا حساب کرنا ہے کہ ہمارے اندر رحم کتنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم وہ کون سا دن تھا جب ہماری آنکھوں میں آنسو آئے تھے؟ اللہ کے عذاب سے، کسی کی تکلیف دیکھ کر، کسی کی پریشانی دیکھ کر، یا اپنا انجام دیکھ کر، یا اپنا عمل دیکھ کر، یا اپنا گناہ دیکھ کر، ان میں سے کوئی چیز دیکھ کر ہم لاسٹ کوئی سال پہلے، کوئی 2 سال پہلے، کوئی 3 سال پہلے، کوئی مہینہ پہلے کب ہم آخری دفعہ روئے تھے؟ ذرا اندازہ کریں۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کتنی سختی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو وہ آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کا بوسہ لے رہے تھے، تو کہہ رہے ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیا۔ تو اللہ نبی علیہ السلام کہ اگر تمہارے دل سے ہی اللہ نے رحم اٹھا لیا ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ اگر آپ کو کسی بچے سے پیار آ رہا ہے اور آپ نے پیار اور محبت سے اس کا بوسہ لیا ہے، تو مطلب کیا کہ یہ ایک رحم کی علامت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کب کس وقت کسی بچے کو اٹھا کے اس سے پیار کیا تھا، تو یہ رحم کی امید ہے۔ کب کس وقت آپ نے لاسٹ ٹائم کسی غریب، کسی مسکین کے ساتھ چل کے اس کی پریشانی کو دور کیا تھا؟ اس کی نہیں جس سے آپ کی غرض تھی کوئی کہ میں اس کے کام ہوں گا کل یہ میرے کام آئے گا، نہیں، اس کی جس کا پتہ کہ اس نے کبھی میرے کام تو آنا ہی نہیں، یا وہ جس کو کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، یا وہ بیچارہ جس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، جس کے پاؤں میں کچھ نہیں، جس کے کپڑے کوئی نہیں، اس نے بیچارے نے دنیا میں کیا کام آنا ہے آپ کے؟ وہ تو آپ نے تو اس کی مدد تو اللہ کے لیے کرنی ہے نا۔ تو کبھی یہ چیک کریں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کب کس کی کیا مدد کی تھی؟ کہ صرف یہی ہے کہ میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے، بس یہی ذہن میں ہے؟ کیا ہمیں ان بچوں کی بھی فکر ہے جن کے ماں باپ ہی کوئی نہیں؟ کیا ہمیں ان بچوں کی بھی فکر ہے جو اسکول کبھی گئے ہی نہیں ایک دن؟ کیا ہمیں ان بچوں کی بھی فکر ہے جو بےچارے ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتے دن کی؟ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے پکڑ لو اس کو، اور اس کو زنجیروں میں جکڑ لو، اور اس کے گلے میں بھی توق ڈال دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے بڑے بڑے گناہ گنائے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا گناہ کیا ہے کہ اتنا بڑا رب تھا اور اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں کسی کو کہتا، نہ خود کھلاتا تھا کسی کو، اور نہ اپنے دوست یار کو کہتا تھا یار اس کو کوئی کھانا کھلاؤ، یار آجو مل کر ہم کچھ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، کسی مسکین کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ پکڑ لو اس کو 70 ہاتھ لمبی چین میں جکڑ کے جہنم میں گرا دو۔ کیوں؟ کہ یہ نہ کسی بڑا اس کی نظر میں تھا، نہ چھوٹا اس کی نظر میں تھا، تو یہ کون سے کام کر رہا تھا؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر رحم کتنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کسی غریب، کسی مسکین کے لیے کسی بندے سے کہا تھا یار یہ فلانا بندہ بڑا مسکین ہے، تو یار تھوڑا فنڈ دے، میں نے اس کو دینا ہے۔ کسی اپنے دوست کے پاس گئے ہوں، کسی ہمسائے کے پاس گئے ہوں، جو جان پہچان والے ہیں، جو کچھ پیسے والے ہیں، اس کے پاس آپ گئے ہوں اور آپ نے کہا یار فلانا بندہ بڑا مجبور اور مسکین ہے، تھوڑا میں ڈالتا ہوں پیسے، تھوڑے تم ڈالو۔ کبھی کہا تھا یہ؟
اگر نہیں کہا تھا تو اس کا مطلب ہے رحم نہیں ہے. تو ان دو چیزوں سے ہم نے اپنا رحم آزمانا ہے. اور بھی کافی فیکٹرز ہیں لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کب روئے تھے؟ کسی کی پریشانی کے اوپر، کسی کی تکلیف کے اوپر، یا اپنے گناہ کے اوپر، یا اپنے انجام کے ڈر سے، یا اللہ کے خوف سے کب روئے تھے؟ یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے اندر رحم کتنا ہے. اور یا ہم نے کسی بچے کو پکڑ کے پیار کیا ہو، کسی مسکین اور غریب کی مدد کی ہو، تو یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہمارے اندر رحم کتنا ہے. تو جتنا ہمارے اندر رحم ہوگا اتنا ہی ہمیں اللہ کا رحم ملے گا. جب ہمیں اللہ کا رحم مل جائے گا تو وہ ہمارے پیسے ہوں گے جس سے ہم جنت میں پلاٹ لیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، اور اس رحمت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں جس کو چاہوں گا رحم کروں گا. تو اللہ اسی پہ رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں پہ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحم کرنے والے بندوں میں شامل کر دے، اور ان میں شامل کر دے جن پہ اللہ رحم کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.